فرمائی ہے اس وقت اتنی بڑی شخصیت کے سلسلے میں جلسہ کرنا اور مجھ ناچیز کو اس کی صدارت سپرد کر دینا، یہ بڑے حوصلے کی بات آپ کی ہے. اور مجھے منظور کر لینا تو زبردستی منظور کرنا پڑی مجھے، یہ میرے حوصلے کی بات ہے، اس کی داد چاہوں. ایک چیز فراق صاحب کے سلسلے میں واقعی میں جتنا کہا گیا ہے وہ بالکل ہی ذرا سا لگ رہا ہے جیسا کچھ نہیں کہا گیا. ایسا لگتا ہے مجھ سے آپ کہہ رہے ہیں فراق کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. کیا کروں؟ ایک فٹ سے گز فٹ انچ فٹ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 56 میل کی دوری ناپو. ناپ سکتا ہے وہ؟ یہ ناممکن چیز ہے. اس لیے اس سلسلے میں تو معذرت چاہوں گا میں. ایک آدھا واقعہ جو مجھ سے وابستہ ہے، فراق صاحب کے ساتھ بہت راتیں گزری ہیں مشاعروں کے ذریعے سے. مشاعروں میں ایک کلکتے میں بہت سے مشاعرے ان کے ساتھ ہمارے رہے ہوئے. ایک مشاعرہ تھا جس میں تقریباً 6 دن قیام رہا، ہم لوگ 6 دن رہے، تو 144 گھنٹے ہوئے 6 دن کے. اب میں جو کچھ بیورہ دے رہا ہوں اسے غور سے سنیں آپ. 144 گھنٹے میں ہر دن نشست تھی ایک شام کو، تو 5 گھنٹے بھی نکال دیجئے تو 30 گھنٹے نشست کے نکل گئے. 14 گھنٹے بچتے ہیں 144 میں، 114 بچتے ہیں. 14 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے، 6 دن میں 6 گھنٹے سمجھ لیجئے کہ واقعی سوتے تھے. باقی عرصہ 8 گھنٹے کا وہ صرف آنکھ بند کیے ہوئے لیٹے رہتے تھے، سوتے نہیں تھے. یہ تو 44 گھنٹوں کا حساب ہو گیا. 6 دن میں 2 وقت کے کھانے میں اور چائے میں 10-15 گھنٹے اور نکال دیجئے. باقی 80 گھنٹے تو آپ مانیں گے، میں یقین آپ جانیے 80 گھنٹے فراق صاحب نے لطیفے سنائے، اور کوئی لطیفہ ریپیٹ نہیں کیا انہوں نے، اور ہر لطیفہ نیا سنایا انہوں نے جو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لطیفے گڑھنے میں ماہر ہوں کہ ایک سناتے تھے دوسرا گڑھ لیتے تھے، مگر یہ میں گزرا ہوں اس مقام سے. فراق صاحب سے اسی کلکتے میں ایک مشاعرے میں نگم صاحب نے مشاعرہ ارینج کیا تھا. راجستھان گیسٹ ہاؤس زکریا اسٹریٹ پہ ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. جس دن مشاعرہ تھا اس دن شام کو 7 بجے سے مشاعرہ تھا گرینڈ ہوٹل کے ہال میں. 6 بجے قریب فراق صاحب نے نگم صاحب جو ان کے ہوسٹ تھے ان کو بلایا اور کہنے بھائی نگم کیا بدنامی کراؤ گے؟ تو وہ چونکے. ان کا کوئی خدمت میں کوئی بات میں کسر انہوں نے اٹھا نہیں رکھی تھی. تمام نوکر چاکر ایک اشارے پہ دوڑ رہے تھے. کہا فراق صاحب کیا ہو گیا؟ کہنے بھائی یہ میرا شیو دیکھ رہے ہو کتنا بڑا ہوا ہے، 1 ہفتے سے نہیں بنایا. کہا صاحب فراق صاحب ابھی بنتا ہے. چنانچہ نوکروں کو بلایا کہ جاؤ جلدی سے نائی کو یہیں بلا کے لے آؤ جلدی، جو بہت اچھا نائی ہو، جاؤ اور ان کو لے جاؤ، یہ جانتے ہیں. ان کو ساتھ کر دیا جو اس علاقے سے واقف تھے. وہ 1 آدھے گھنٹے کے بعد لوٹ کے آ گیا. کہنے صاحب نائی تو کوئی نہیں، آج بند ہے، ان کا ریسٹ ہے آج. تو فراق صاحب ہم کہا چلیے صاحب یوں ہی چلیں گے، پھر آپ جانیے. تو میں قریب موجود تھا. میں نے کہا فراق صاحب یہ سعادت، یہ خدمت اگر میرے سپرد آپ کر دیں، آپ اجازت دے دیں تو میں یہ کام انجام دے دوں. تم کیا کرو گے؟ میں کہا شیو کروں گا، کہ آپ کا شیو بنا دوں گا میں. کہنے تم بنا لو گے؟ ہم کہا جی بنا دوں گا. کٹے گا تو نہیں؟ میں نے کہا جی بالکل کوشش کروں گا نہیں کٹے. کہنے کوشش کا قائل نہیں. میں پریشان کہ کوشش کا قائل نہیں ہوں، بنانا ہے. میں نے کہا فراق صاحب ایسا ہے کہ اچھا حتی الامکان کٹے وٹے کے نہیں، ہم بہت صاف ستھری داڑھی بنا دیں گے. کہنے پھر وہی امکان لگائے ہوئے ہو. میں امکان کہ ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں. اچھا میں نے کہا ہاں نہیں کٹے گا، اور بہت ہی صاف ستھری داڑھی ہو رہی. چنانچہ وہ وہی ہوٹل سے نیچے ہی ایک دکان تھی. وہاں اس زمانے میں، یہ بہت پرانی بات، سن 45 یا 49 کی بات ہوگی، ایسی 50 کے اندر ہی کی بات ہے. تو نیچے گیا میں، وہاں سے ایک 7 o'clock بلیڈ انگلینڈ کا آتا تھا، اور بہت مہنگا ملتا تھا اس زمانے میں. 1.5 روپے کے 2 روپے کا ایک بلیڈ تھا. وہ بلیڈ چونکہ بہت سافٹ چلتا تھا، میں وہ لے کے آیا اور سب ریزر میں اس کو فٹ کر کے، آئیے فراق صاحب، کرسی پہ بٹھا دیا ان کو
کھڑا ہو گیا نائیوں کی طرح سے، اور وہ صابن وغیرہ خوب، داڑھی بڑی سخت تھی ان کی. اب اس کی تصدیق تو یہ کریں گے، بہرحال میں نے بہت سخت تو میں گھبرا بھی رہا تھا کچھ. ہاں صاف داڑھی بنائی میں نے ان کی، بہت ہی سنبھال کے، بہت سنبھال کے، اور بلیڈ کی مدد، بلیڈ سب پھول کی طریقے سے بلیڈ نے کام کیا. حالانکہ بڑا ابڑ کھبڑ چہرہ تھا، یہ بات نہیں، شکنیں بہت تھی اور بہت اندیشہ تھا کٹ جانے کا وہ شکنوں کی وجہ سے، مگر یہ سنبھال کے ہم نے بھی گال بال نوچ کے بڑھا کے ادھر ادھر شیو کر دیا. اور خود جب مطمئن ہم ہو گئے، اس کے بعد پھر آئینہ ان کو دیکھا، دیا میں نے ہاتھ میں، لیجیے فراق صاحب. ایک مرتے ہاتھ انہوں نے، واہ، ہاں ہاں بھائی کچھ نہیں، بہت پیشے ور لگتے ہو صاحب. پوری خدمت پہ میری انہوں نے اس طریقے سے پانی پھیرا، یہ لفظ کہہ کے کہ پیشے ور لگتے ہو. تو میں نے کہا صاحب فراق صاحب آپ پیشے ور اگر کہہ دیا ہے تو اب میں اجرت کا حقدار ہو گیا، اور ہاتھ پھیلا دیا. میں نے کہا اجرت دیجیے. پیشے ور ٹھیک ہم نے مان لیا، اب اجرت آپ عنایت فرمائیے. صاحب مگر کیا بات ہے، کنجوسی بہت تھے. اب میں صاحب نے کہہ رہا ہوں منہ پہ، وہ کیا مجال، ایک کوڑی ان کی جیب سے نکال لے کوئی، دوسرے کا مال ان کی جیب میں بہت آسانی سے پہنچ جاتا تھا، جیسے بیٹھے ہوئے اس وقت. بھائی وہ سرواستو کسی یار سگریٹ کا انتظام نہیں کیا. بشیر بد نے اپنی جیب سے فوراً ڈبی نکال لی. یہ فراق صاحب یہ ہے. ہاں بھائی لاؤ لاؤ لاؤ. تو وہ میں اقبال کے بارے میں کہہ رہا تھا، سگریٹ پی اور ڈبی جیب میں. ایک آدھے گھنٹے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کیا تم نے انتظام نہیں کیا یہاں پہ سگریٹ وغیرہ کچھ نہیں. اب ادھر سے اس کے 555 کا ڈبہ پورا نیا انہوں نے نکال کے دے دیا فراق صاحب کو. پھر ہاں بھائی یہ سگریٹ تو بڑا قیمتی سگریٹ پیتے ہو. اور یہ کہہ کے انہوں نے ایک سگریٹ سلگائی اور ڈبی اپنی جیب. اس کا ثبوت ملا ہے، ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. اس کا ثبوت، ہاں اب میں بتاؤں گا اسی مشاعرے میں. خیر جناب، جب وہ میں نے اجرت کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کہاں دینے والے تھے. ایک مرتے انہوں نے اپنی نگاہ ہماری طرف کی اور کہنے کہ اس سے زیادہ کیا اجرت چاہتے ہو کہ اگر کبھی تم اس بات کا اعلان کرو گے کہ میں نے فراق کی حجامت بنائی تو میں انکار نہیں کروں گا. کیا مال ہے صاحب، کہنے کمال ہے واقعی. میں بخاموش ہو گیا، میں سمیٹ لیا سامان اپنا، میں نے چلایا. اچھا صاحب اس کا ثبوت آپ کو دے دوں. مشاعرے سے 3 بجے رات کو واپس ہوئے. فراق صاحب کا اور ہمارا پلنگ ہال میں تھا، باقی سب شاعروں کا، واقف اور کوثر اور نہ جانے کون کون، یہ سب اپنے کمروں میں بٹے ہوئے تھے. وہ کھلے میں فراق صاحب کا بستر لگ گیا وہیں قریب. ہم 3 بجے ہم لوگ مشاعرے سے آئے تو کچی نیند کی بالکل 4 بجے کے قریب ہم کو ایسا لگا جیسے فراق صاحب آواز دے رہے ہوں کسی کو. ایک دم سے میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا فراق صاحب کچھ کروٹیں لے. ان کا فراق صاحب آپ نے ہاں بھائی نیند تو آ نہیں رہی ہے اور سگریٹ بھی نہیں ہے. میں نے کہا سگریٹ کے لیے تو معافی چاہتا ہوں، اس وقت میرے پاس بھی نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے کل رات میں، اور صبح یہ اب تو مل پائے گی. نہیں تم اس کی پرواہ کیوں کرو، دیکھو وہ اٹیچی رکھی میری، ایک گوشے میں اٹیچی رکھی ہوئی تھی. کہنا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اٹھوں اور اٹیچی کھولوں. تم ایسا کرو کہ وہ اٹیچی ہے اس کو کھولو اور اس میں سے سگریٹ نکالو. صاحب میں نے اٹیچی کھولی تو اس میں پیلا ہاتھی، سمجھے، پاسنگ شو، 4 مینار، 555، کیپسٹین اور ولسن، یعنی کون تمام سگریٹیں. یہاں سے میں چکر آیا. میں نے کہا اتنی سگریٹیں، اتنی برانڈ یہ شخص پیتا ہے. تو تعجب کی بات ہوئی. میں نے کہا جی فراق صاحب کون سی لے لوں. کہہ لیں تم اپنی پسند کی نکال لو، میرے لیے کوئی لے آؤ، سب برابر ہے. تب یہ اس کا ثبوت میں دے رہا ہوں کہ ہر ایک کی سگریٹ جیب میں جاتی تھی، پھر وہ رمیش ہی نکال کے رکھ دیتے تھے بکسے میں. شیروانی کی دونوں جیبیں بھری رہتی تھی ان کی. تو یہ صاحب ہے، اور بڑا اچھا لگا آج فراق صاحب کے. نور بھائی وہ جو اجرت انہوں نے دی ہے وہ بتا ہی دیجیے.